السلام علیکم۔ اس وضاحتی پیشکش میں ہم ایک بہت ہی خاص اور مقدس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید اور مستند احادیث کی خالص روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام سا جائزہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں براہ راست اصل نصوص تک لے جائے گا، تاکہ ہم حقائق کو بالکل ان کی اصل شکل میں اور بغیر کسی ملاوٹ کے سمجھ سکیں۔ تو چلیں، بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس بات کو واضح کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، صوفیانہ بصیرتیں جیسے شیخ اکبر ابن عربی کی فصوص الحکم وغیرہ، ان کا اپنا ایک الگ علمی دائرہ ہے، ان کی اپنی گہرائی ہے، لیکن ہم اس پیشکش میں اس طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارا فوکس بالکل خالص اور واضح ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو مکمل طور پر صرف قرآن مجید اور احادیث کی ناقابل تردید شہادتوں کی بنیاد پر سمجھیں گے، کیونکہ سچے اور پختہ عقیدے کی اصل بنیاد یہی واضح حوالے ہیں۔ اس سفر میں ہم جن اہم پڑاؤں سے گزریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے پیدائش کا معجزہ، پھر ان کے معجزات اور اذن الہی، اس کے بعد کامل ابدیت کا اعلان، احادیث میں ان کا مقام، روز قیامت کی وہ عظیم گواہی، اور آخر میں اصل پیغام اور خلاصہ۔ یہ غور طلب بات ہے کہ ہم ایک تاریخی اور منطقی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، یعنی پیدائش کے اس عظیم معجزے کی۔ ذرا سورہ آل عمران کی اس آیت پر غور کریں۔ فرشتوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو کتنی شاندار خوشخبری دی۔ اے مریم، اللہ تمہیں اپنے کلمے سے بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مطلب سوچئے کہ یہ کتنا عظیم لمحہ تھا۔ ان کی معجزانہ ولادت سے بھی پہلے انہیں اتنے شاندار اور بابرکت القاب سے نوازا جا رہا ہے۔ یہیں سے ہمیں ان کے انتہائی بلند مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو ایک فطری سی حیرانی پیدا ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں؟ اس پر جو جواب ملا وہ اللہ کی بے پناہ طاقت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ فرمایا، ایسا ہی اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ دراصل یہی وہ مطلق اختیار ہے جسے ہم کن فیکون کہتے ہیں۔ اللہ بس ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی جلالت ہمیں سورہ مریم میں بھی نظر آتی ہے جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیاوی معجزات اور ان میں اذن الہی کا کیا کردار تھا۔ اور یہ چیز ایک بنیادی حقیقت کو بڑی شاندار طرح سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف تو ہم ان کے حیران انگیز معجزات دیکھتے ہیں، پنگوڑے میں بولنا، مٹی کے پرندوں میں جان ڈالنا، پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ سب سن کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ المائدہ اور سورہ آل عمران میں غور کریں تو ان تمام معجزات کے ساتھ ایک شرط بار بار بڑی تاکید کے ساتھ دہرائی گئی ہے، بے اذنی، یعنی صرف میرے اذن سے، میرے حکم سے۔ یہ قطعی ثبوت ہے کہ یہ تمام مافوق الفطرت طاقتیں براہ راست اللہ کی عطا کردہ تھیں اور ان کا اصل سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے اور شاید سب سے اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں، کامل عبودیت، یعنی بندگی کی معراج کا اعلان۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ اور کمال کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ پھنگوڑے میں بالکل نوزائیدہ حالت میں جب انہوں نے اپنا پہلا معجزانہ کلام کیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ انہوں نے پورے فخر کے ساتھ خود کو عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ قرار دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ نے انہیں کتاب دی، نبی بنایا اور زندگی بھر کے لیے نماز، زکوٰۃ اور اپنی والدہ کی فرمانبرداری کا حکم دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ چند جملے ان کی ساری زندگی کی بندگی کا اتنا خوبصورت خاکہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی یہ عبودیت ان کے معجزات سے بھی زیادہ روشن نظر آنے لگتی ہے۔ قرآن پاک کے بعد اب ہم چوتھے حصے میں دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ان کا کیا مقام بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی ان مستند احادیث میں آنے والے وقتوں کا بڑا ہی واضح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عنقریب نازل ہوں گے اور وہ ایک عادل حکمران کے طور پر تشریف لائیں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے جو حق کی حتمی فتح کی علامت ہے۔ اور ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں تمام انسانوں میں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بھی یاد رہے
کہ پیدائش کے وقت شیطان کے چھونے سے صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محفوظ رہے۔ یہ باتیں ان کے اس بے مثل اور پاکیزہ مقام کو ظاہر کرتی ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے تک، روز قیامت کی وہ عظیم گواہی اللہ کی عدالت میں۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں قیامت کے دن کا جو منظر کھینچا گیا ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ کائنات کا خالق تمام انسانوں کے سامنے ایک لرزہ خیز سوال کرے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ ذرا اس کی ہیبت محسوس کریں۔ یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ سوال اس لیے ہوگا تاکہ پوری انسانیت کے سامنے حق کھل کر سامنے آ جائے اور ہر باطل عقیدے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس ہیبت ناک سوال کا جواب کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب عاجزی، انکساری اور بندگی کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ انہوں نے فرمایا، پاک ہے تیری ذات، مجھے حق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، یہ دراصل مکمل تسلیم و رضا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کمال اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور کمال ابدیت کا مظاہرہ کرنا ہی تھا۔ ان تمام باتوں کے بعد اب ہم چھٹے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی اس پورے سفر کا اصل پیغام اور خلاصہ۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن اور حدیث کو سمیٹیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بنیادی طور پر ان 3 القابات میں سمائی ہوئی ہے۔ پہلا، کلمت اللہ، یعنی وہ اللہ کے ایک خاص کلمے اور حکم کن سے پیدا ہوئے۔ دوسرا، روح اللہ، یعنی وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک پاکیزہ روح ہے۔ اور تیسرا اور سب سے بڑھ کر عبداللہ، یعنی وہ خالصتاً اللہ کے سچے اور فرمانبردار بندے ہیں۔ یہ تینوں القابات مل کر ہر قسم کی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک بالکل متوازن اور سچا تصور پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس پوری بات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا مکمل خاکہ بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی شروعات ایک معجزانہ ولادت سے ہوتی ہے، پھر آتی ہے دنیاوی زندگی جس میں لا تعداد معجزات ہیں لیکن ہمیشہ اللہ کے واضح اذن کے ساتھ۔ پھر مستقبل میں ان کا نزول ہے جو دنیا میں حق اور انصاف قائم کرے گا، اور سب سے آخر میں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی خالص بندگی کی وہ ختمی گواہی۔ یہ بندگی کا ایک ایسا بے عیب اور مسلسل سفر ہے جس کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ہم اپنی اس وضاحتی پیشکش کا اختتام اس خوبصورت دعا پر کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں انبیاء کی صحیح فہم عطا فرما اور ہمیں اپنا سچا عبد بنا، آمین۔ جاتے جاتے ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، اگر وہ ہستی جس نے مٹی کے پرندوں میں جان ڈالی، پیدائشی اندھوں کو بینائی دی اور مردوں کو زندہ کیا، وہ خود کو اس قدر عاجز اور محض ایک بندہ تسلیم کرتی ہے، تو پھر آج ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کامل عبودیت کا یہ بے مثال سبق ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم اپنی زندگیوں میں سچی انکساری اور بندگی اپنائیں؟ یہ واقعی گہرا لمحہ فکریہ ہے۔